ڈیئر 9th کلاس اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فلاسفی آف دا کانسٹیٹیوشن۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا وائی ڈو وی نیڈ کانسٹیٹیوشن، تو ہمیں کانسٹیٹیوشن کی کیوں ضرورت پڑتی ہے، یہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا میکنگ آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن، کہ ہندوستان کے آئین کو کیسے بنایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کو، جو ہندوستان کے آئین کو بنایا گیا، اس کانسٹیٹیوشن کا جو ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں کون سی فلاسفی ہے، کیسے اس کو وجود میں لایا گیا۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ جو ہے، اسی طریقے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایک بک کا جو انڈیکس ہوتا ہے، کہ انڈیکس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس بک میں کیا ہوتی ہے، کیا ہے اس بک میں، کون سے چیپٹرس ہے، کون سے لیسنز ہے، کون سے ٹاپکس ہے۔ تو اسی طریقے سے ہندوستان کے آئین میں کون سے آرٹیکلز، کون سے آئینز، کون سے قانون ہے، اس میں کیا کیا لکھا گیا، کون سا سب آئین ہے، کیا کن چیزوں پہ اس پہ بنیاد ہے، کانسٹیٹیوشن کی بنیاد کن چیزوں پہ ہے۔ تو اس کے لیے جو پہلے سے انڈیکس ہے، دیٹ انڈیکس از بینگ نیمڈ ایز ون آف دا پوائنٹ دیٹ از پریمبل۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پریمبل کہتے ہیں۔ تو جہاں تک اس پریمبل کا تعلق ہے، یہ پریمبل جو ہے ہر ایک کانسٹیٹیوشن میں جو بھی آزاد ہوئے امریکہ کے بعد، امریکہ جو آزاد ہوا، اس کے بعد جو بھی ملک آزاد ہوا، تو سبوں نے یہ کوشش کی کہ ہندوستان کے آئین کا جو ہے، ہندوستان کا جو آئین ہے یہ بھی باروڈ آئین ہے، باروڈ کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کو بھی دوسروں ملکوں سے کچھ پوائنٹس دیکھ کر ان سے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر، تو اسی طریقے سے امریکن کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھ کر پریمبل کا جو ہے اس کو بورو کیا گیا ہے۔ کہاں سے بورو کیا گیا؟ امریکن کانسٹیٹیوشن سے، کیونکہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں پریمبل پہلے سے ہے، تو اس میں بھی لکھا ہے جس طریقے سے وہاں پہ لکھا ہے، اس طریقے سے ہندوستان کے آئین میں بھی لکھا ہے۔ کیونکہ جو پریمبل ہوتا ہے، آپ ایسے سمجھو جیسے بک کا انڈیکس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہندوستان کے آئین کا جو انڈیکس ہے دیٹ از پریمبل۔ تو پریمبل میں جو ہے اس کو چوز کیا گیا تھا۔ تو یہ پریمبل جو ہے ہندوستان کا ہے وہ کیسے اسٹارٹ ہوا ہے؟ تو پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو پورے طریقے سے ریڈ کر کے، تاکہ وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مین، جس کو ہم کہیں گے کی ورڈز آف، جہاں سے اگر ہم ہندوستان کے پریمبل کو پڑھیں گے، وہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ ہندوستان کے آئین میں کون سے کی ورڈز ہیں۔ تو جہاں تک پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، اٹ از لائک اے پوئم آن ڈیموکریسی۔ اگر آج سے سمجھو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پوئم ہے۔ کس کے لیے پوئم ہے؟ کانسٹیٹیوشن کو ہم دیکھیں گے تو اس کے حساب سے اور پوئم ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کو ایگزامائن کرنے کے لیے کہ اس کو ہندوستان کا اٹ از دا سول آف انڈین کا، اس کے علاوہ اس کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر ہندوستان کا آئین جو ہے وہ جسم ہے، تو یہ اس کا جو ہے، یہ اس کا مطلب روح ہے۔ ہندوستان کے آئین کا جو روح ہے دیٹ از پریمبل آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن۔ تو انڈین کانسٹیٹیوشن کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کیسے تو جہاں تک اس انڈین کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، تو اس کو اگر ہم ورڈس میں استعمال کریں گے تو یہاں پہ ہے وی دا پیپل آف انڈیا ہیونگ، یہاں پہ آپ دیکھو، وی دا پیپل آف انڈیا ہیونگ solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جسٹس، کون سی جسٹس؟ سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس اینڈ پولیٹیکل جسٹس، liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation۔ یہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہے جو کب بنی ہے؟ 26th day of November 1949 hereby adopted, enacted and give to ourselves this constitution۔ یہ ہندوستان کا پریمبل ہے۔ اس میں مین ورڈز ہے، جیسے اس میں سب سے پہلے ہے کہ وی دی پیپل آف انڈیا، کہاں کے دو لوگ؟ ہندوستان کے لوگ جو ہے یہ مطلب اوتھ لیتے ہیں، یہ ایک وعدہ کرتے ہیں، یہ ایک ڈکلریشن لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم ہندوستان کو کانسٹیٹیوٹ انڈیا، ہم ہندوستان کو کیا بنائیں گے؟ ایک ساروجن نیشن بنائیں گے، سوشلسٹ نیشن بنائیں گے، سیکولر نیشن بنائیں گے، ڈیموکریٹک نیشن بنائیں گے، ریپبلک نیشن بنائیں گے۔ اتنا ہی نہیں،
اس کے علاوہ ہم اپنے تمام جو بھی یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان سبوں کو کیا دے دیں گے؟ جسٹس کس طرح کا انصاف دے دیں گے؟ ہم سوشل انصاف دے دیں گے، ہم سوشل جسٹس کا انصاف دے دیں گے، ہم اکنامک جسٹس کا انصاف دے دیں گے، ہم یا وہ پولیٹیکل فیلڈ میں جو انصاف ہوگا اس طریقے سے ہم دے دیں گے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو آزادی ہوگی، کس کی آزادی ہوگی؟ خیالوں کی، بولنے کی، ایکسپریس کرنے کی، جو بھی ان کے پاس ہے، جو بھی ان کی فیت ہے ان پہ جو ہے اپنے طریقے سے اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکوالٹی ہوگی، ایکوالٹی آف اسٹیٹس اینڈ اپرچونٹی آف، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اس کے علاوہ فریٹرنیٹی دیٹ از برادرہڈ، تو دیٹ ٹو ول بی انکلوڈیڈ دیٹ ٹو ہیو بین انکلوڈیڈ ان دا پریمبل آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن۔ یہ تو مین ہے جس پہ سارا انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس پہ دار و مدار کرتا۔ وی دا پیپل آف انڈیا، تو یا کہ یہ وہاں پہ پریمبل میں لکھا ہے کہ پریمبل کا ہم استعمال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پریمبل میں کیا کیا ہے۔ تو پریمبل میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ وی دا پیپل آف انڈیا، تو اس کا مطلب ہے جو آئین بنایا گیا ہے، تو آئین میں جو پاورز دیا گیا ہے وہ کن کو دیا گیا ہے؟ پیپل آف دی انڈیا، لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو، وہاں پہ رہنے والوں کے لوگوں، جنہوں نے اس آئین کو بنانے کے لیے اپنے ریپریزنٹیٹیو چنے تھے۔ تو انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہی دی پیپل آف انڈیا، ہم سب جو جنہوں نے اس آئین کو بنانے میں ہمیں مدد کی ہے، جنہوں نے اس جو لوگ جنہوں نے یہ آئین بنا، جس کو ہم کانسٹیٹیوشن اسمبلی کہتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو ہے وہ ایک لوگوں کے ذریعے، لوگوں کو وہ ایک الیکشن پروسیس کے ذریعے لوگوں نے ان کو چنا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے وہی دی پیپل آف انڈین پیپل ہے کانسٹیٹیوٹڈ انڈیا۔ ہندوستان کو ہم کس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے کہا کہ سوروجن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسا ملک ہوتا ہے جو بالکل آزاد ہوتا ہے، جو کوئی بھی فیصلہ، جو کوئی بھی پالیسی، جو کوئی بھی مثال کو ہم کہیں گے کہ پیپل، اور یہاں پہ ہم لکھا ہے، یہاں پہ آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہے ساروجن کا مطلب ہوتا ہے پیپل ہیو سپریم رائٹ ٹو میک ڈیسیجنز آن انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل میٹرز۔ لوگ جو اس ملک کے ہیں ان کو ہائیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، کوئی بھی فیصلہ وہ خود لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کو کوئی بھی ایکسٹرنلی دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں، آپ ایسا کرو یا ایسا کرو۔ تو ایسے ملک کو جو اپنے ڈیسیجنز خود لے سکتے ہیں، تو ایسے ملک کو ہم آزاد ملک کہتے ہیں، تو ایسے ملک کو ہم ساروجن نیشن بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے دیٹ از سوشلسٹ۔ سوشلسٹ ٹرم کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہے، ویلتھ از جنریٹڈ سوشلی اینڈ شوڈ بی شیئرڈ سو ایکولی بائی سوسائٹی۔ یہاں پہ ہے جو سوسائٹی، چونکہ سوسائٹی جو ہے، تو سوشلسٹ مطلب ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی کا ہی مال ہے، تو سوسائٹی میں ہی اس کو ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا، یہ کسی کے پرائیویٹ کا نہیں ہے، تو اس کو ہم سوشلی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ تو گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ اس کے مالک ہے، تو وہ اس کو ریگولیٹ کرے کہ کیسے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے اس میں دیٹ از سیکولر۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ کسی مذہب کی کوئی مذہب، ہم یہاں کے ہندوستان میں لیں گے تو ایوری مذہب ہے جو جہاں پہ ہے، جہاں پہ ایوری ریلیجن جو یہاں پہ ہے دیٹ از اے نیوٹرل، گورنمنٹ ہیز نو ریلیجن۔ یہاں پہ کوئی ہم آفیشیل ریلیجن نہیں ہے، تو جہاں پہ کوئی آفیشیل ریلیجن نہیں ہوگا، سب مذہب برابر ہے، وہاں کے سب مذہب کے لوگ برابر ہیں، تو ایسے ملک کو ہم سیکولر ملک کہتے ہیں۔ تو سیکولر اسی کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ سیکولر کا مطلب ہے سٹیزنز ہیو کمپلیٹ فریڈم to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religions, beliefs and practices with equal respect. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھلی آزادی ہے، وہ کس مذہب کو اپنانا چاہتے ہیں وہ اپنا لے، جو بھی مذہب وہ جس مذہب کے تحت وہ کام کرنا، جس مذہب کے تحت وہ اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہے تو لے جائے۔ تو اس میں کسی قسم کے نہیں، گورنمنٹ کو کوئی مذہب نہیں، گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل مذہب یہاں پہ نہیں ہے۔ گورنمنٹ تمام مذہبوں کے بلیفس، پرنسپل جو بھی ہے، وہاں کے جو کچھ بھی ہے، بیسک ٹینیٹس جو کسی بھی مذہب کے ہے، وہ ان کو ریسپیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیموکریٹک تو آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ ڈیموکریٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لکھا ہے فارم آف گورنمنٹ ویئر پیپل انجوائے ایکول political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules. یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کس ہے، اس اے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ لوگ ہی بناتے ہیں اس گورنمنٹ کو، لوگوں کے ذریعے لوگ ہی بناتے ہیں، لوگوں کے لیے بنتے ہیں اور لوگ ہی اس کو چلاتے ہیں۔ تو ایسی گورنمنٹ کیا ہے؟ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اس میں ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ریپبلک، جو ریپبلک تو سمپل ہے، جو اس سے پہلے بھی ہم نے بہت بار پڑھا کہ ریپبلک کا مطلب ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا ریپبلک کا مطلب ہے سمپل کہ وہاں پہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن جو
ہوتا ہے دیٹ از بینگ الیکٹڈ. یہاں پہ کوئی ڈائناسٹی رول نہیں ہے. تو یہاں پہ جو بھی ہے دیٹ از اگر ہم ہندوستان کی بات لیں گے یہاں تو فرسٹ سٹیزن دیٹ از دا پریزیڈنٹ آف انڈیا, تو اس کو ہم الیکٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہم اس ملک میں جہاں پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو الیکٹ کیا جائے اس کو ہم ریپبلک کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہم ہندوستان کو بھی اپنے آئین میں ہندوستان کو بھی ریپبلک بنانا چاہتے تھے. اس کے علاوہ جسٹس تو آپ کو پتہ ہے سٹیزنس کین ناٹ بی ڈسکرمنیٹڈ آن دا بیسس آف کاسٹ, ریلیجن اینڈ جینڈر. جسٹس تو آپ کو میں انصاف ہونا چاہیے. انصاف کا مطلب یہاں پہ جو بھی رہنے والے ہیں وہ ایکول ہے. تو جو آپ کو ہمیں آگے بھی بنا ہے ایکولٹی کے, تو یہاں پہ سب ہے. تو یہاں پہ کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہوگا, چاہے وہ کلر کی بنیاد پہ ہوگا, چاہے وہ ریلیجن کی بنیاد پہ ہوگا یا کسی اور کی بنیاد پہ نہیں ہوگا. سب ان کو انصاف ملے گا. یہاں پہ سب جو رہنے والے ہیں وہ برابر ہے. اسی طریقے سے ایک اور ٹرم ہے لبرٹی. لبرٹی کا مطلب ہے دیر آر نو unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. یہاں پہ کسی پہ کوئی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون کس طریقے سے سوچتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنی آواز کو آگے ایکسپریس کرتا ہے کس طریقے سے. تو اس کے لیے بالکل کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اس کو ہم لبرٹی کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ٹرم ہے یہاں پہ دیٹ از ایکوالٹی. ایکوالٹی کا مطلب ہے کہ آل پیپل آل ایکول بیفور دا لا, جو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں. تو یہاں پہ ایکوالٹی ہے کہ مذہب کے ہم کہیں گے کہ ایکوالٹی کا مطلب یہاں پہ جو ہے چاہے وہ مذہبی ایکوالٹی ہو, چاہے وہ کسی اور قسم کی ایکوالٹی ہو, چاہے وہ میل فیمیل جینڈر ایکوالٹی ہو یا جنرل ڈسکرمنیشن جس کو ہے وہ کسی قسم کی یہاں پہ کسی قسم کی جو ہے اس کو ہم کسی طریقے سے برداشت نہیں کرتے ہیں. تو ایکوالٹی ایکول بیفور دا لا, چاہے وہ ایک آرڈنری پیپل ہو یا اور بھی کوئی ہو, تو دیٹ از ایکول بیفور دا لا. اس کے بعد ایک اور ٹرم جو اس میں ہمارے اس پریمبل میں ہے تو دیٹ از فریٹرنیٹی. فریٹرنیٹی جو میں نے آپ کو پہلے کہا دیٹ از بردرہوڈ. یہاں پہ ہم سب جو لیتے ہیں کہ چاہے وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی جو بھی ہو تو آپس میں رہتے ہیں بھائی بھائی کی طرح. تو اس کو ہم کہتے ہیں فریٹرنیٹی. تو یہ بھی ایک جو ہے ٹرم ہے ہمارے اس پریمبل میں ہے. تو پریمبل کا مقصد سمپل یہاں پہ ہے کہ پریمبل اٹ از دا بیسک, ہم اس کو کہیں گے انڈیکس آف اے بک. یہاں پہ جو آئین ہے اگر یہ بک ہے تو پریمبل اس کا انڈیکس ہے. تو پریمبل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کا جو آئین ہے وہ کس قسم کا آئین ہو سکتا ہے, اس میں کن کن سے پوائنٹس جو ہے کن کن پوائنٹس پہ کس پوائنٹ کا جو ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے ہے مین ٹرمز جو ہے دیٹ از بینگ انکلوڈ ان دا پریمبل. اینڈ پریمبل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیٹ از دا بیس آف دا کانسٹیٹیوشن. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مین پرنسپلز کیا ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن کیسی بنائی گئی ہے. تو اس میں جو ہے جو مین رول ہے وہ مین جو اس میں جو بیسک پرنسپلز ہے وہ کیا ہے. تو دیٹ از آل اباؤٹ دا ٹوڈیز ٹاپک. تھینک یو.